السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جو چپکلش ہے وہ ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، اموی اور ہاشمی، اموی اور ہاشمی، اموی اور ہاشمی جو ہے وہ کلیش ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور وہ کلیش کیسے ہوا، ان کی بیس کیا ہے، یہ آج میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے شجرہ نسب میں بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، جو عبد المناف ہیں ان کے بیٹے تھے 4، ایک ہاشم جو سب سے چھوٹے تھے، اور ایک عبد الشمس جو سب سے بڑے تھے، اور 2 بیٹے اور تھے۔ عبد الشمس جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ایک با اثر شخص تھے، اور عبد الشمس کا بیٹا تھا امیہ، تو امیہ بن عبد الشمس، تو وہ اپنے بیٹے کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو سرداری جو ہے وہ دیں یا ان کو سارا نظام دیں کہ آپ میرے بعد آپ سنبھالو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو، اپنے چھوٹے بھائی جو کہ ہاشم بہت زیادہ قابل اور اس سارے نظام کو سنبھالنے کے ایبل تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اپنے بھائی کو سلیکٹ کیا اور اپنے بھائی کو یہ سارا نظام سونپا۔ تو بیٹا جو تھا اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ میرے باپ نے مجھے پیچھے کر کے میرے چچا کو آگے کیا ہے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے، یعنی کہ جو امیہ تھا ان کے والد جب فوت ہو گئے، تو پھر ساری جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ حضرت ہاشم جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد، ہاشمی جن کی وجہ سے، اور اموی امیہ جو تھے ان کی وجہ سے اموی، اور حضرت ہاشم کی وجہ سے ہاشمی، یہ 2 گروہ بن گئے۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے چچا کی مخالفت کی اور ایک مناظرہ طے پایا کہ مناظرہ کریں گے کہ اگر میرا چچا ایبل ہوا تو میرا چچا بھی بنے گا سردار، اور اگر میں ایبل ہوا تو میں سردار بنوں گا۔ تو اس میں جو مناظرہ ہارے گا اس کو سزا ہونی تھی جرمانہ، اور اس نے 10 سال جو ہے وہ جلا وطن، اس نے وہاں سے چلے جانا تھا 10 سال کے لیے، یعنی کہ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر 10 سال کے لیے اس کو کہیں اور جا کے رہنا پڑے گا، یہ سزا تھی، اور فائن بھی پے کرنا پڑے گا۔ تو جب مناظرہ ہوا تو حضرت ہاشم جو تھے وہ مناظرہ جیت گئے۔ اب حضرت ہاشم جو ہیں وہ سردار بن گئے ہیں، اور جو امیہ تھا اس کو جلا وطن کر دیا گیا، اور 10 سال باہر رہنے کے بجائے وہ 20 سال رہ کے آیا باہر۔ جب وہ 20 سال باہر رہ کر واپس آیا 20 سال کے بعد، تو یہاں پر مکہ میں اموی اور ہاشمی 2 مخالفتی گروہ بن چکے تھے، یعنی کہ ان کی آپس میں ظاہری سی بات ہے، جو امیہ کی اولاد تھی اس نے ہاشمیوں کو اپنا دشمن بنا لیا، تو انہوں نے ایک جنگی سسٹم شروع کیا ہوا تھا کہ اموی اور ہاشمی یہ چپکلش شروع ہو چکی تھی کہ ہمارا سر جو بڑا ہے، ہمارا بزرگ ہے، وہ ان کی وجہ سے، ہاشمیوں کی وجہ سے وہ ضلع وطن کی جو تکلیف ہے وہ برداشت کر رہا ہے، کہ اس ٹائم پہ جو آسانیاں نہیں ہوتی تھیں، کہ اس ٹائم پہ اتنا جیسے اب سہولتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صحرا ہوتے تھے، آبادی نہیں ہوتی تھی، اور بڑی مشکل زندگی ہوتی تھی، اور ایک ہستی بستی جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا جہاں پر مشقتوں کی زندگی گزارنا۔ تو ان کی اولاد جو تھی وہ بڑی اس بات کو فیل کرتی تھی کہ ان کی وجہ سے، ہاشمیوں کی وجہ سے ہمارا جو ہے بزرگ وہ جلا وطن ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہاشمی اور اموی چپکلش جو تھی وہ دن بہ دن پروان چڑھتی گئی اور ایک شدید دشمنی کی شکل لے گئی۔ تو جب وہ واپس آتا ہے 20 سال کے بعد، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو نسل ہوتی ہے وہ بہت بڑھ چکی ہوتی ہے، یعنی کہ امیہ کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان کو آپ سب جانتے ہیں، امیر معاویہ کا باپ اور یزید کا دادا۔
تو ابو سفیان جو تھا وہ جب کہ ہمارے نبی پاک نے دعوت اسلام دی تو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی اس نے مخالفتیں کی. تو امیہ کا بیٹا حرب اور حرب کا بیٹا جو تھا حرب ابو سفیان بن حرب، حرب بن امیہ. تو وہ جو تھا وہ اس ٹائم ابو سفیان اور یہ سارے جو تھے یہ ایک بہت بڑا گروہ بن چکے تھے، اور پھر ہاشمیوں کی اور امویوں کی جو چپکلش ہے وہ چلتی رہی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان بھی اموی تھے، اس وجہ سے بھی جب حضرت عثمان کا دور حکومت آیا اور ان کی شہادت ہوئی تو اس بات کو بھی بہت اچھالا گیا تھا کہ حضرت عثمان اموی تھے، اس لیے یہ سب ہوا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم آگے جائیں گے خلفاء راشدین کے دور میں تو انشاءاللہ آپ اگر کنیکٹڈ رہیں ہسٹری آف اسلام کے ساتھ تو آپ کو اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ کیا تھی. اور یہ بہت سارے کویسچنز جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ آپ اگر کریکٹڈ رہیں گے تو آپ کو ان سب کے آنسرز ملیں گے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسلام کا نالج جو ہے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں. ضروری نہیں آپ کا سبجیکٹ ہے تو آپ نے پڑھنا ہے، ادروائز نہیں پڑھ سکتے. ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے، ہمیں اپنی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.